السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں انسان بہت ساری بیماریاں، بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور روز بروز کوئی نہ کوئی نئی بیماری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کوئی نئی مسئلے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وہاں جہاں اتنی بہت ساری بیماریاں ہیں، کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو کہ روز اول سے انسان کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، اور ان میں ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہمیں روحانی ترقی کو روک کے رکھتی ہے، اور جسمانی طور پر بھی انسان اس میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں بھی وہ ترقی جو ہے اس کی رک جاتی ہے اگر وہ اس بیماری اور اس مرض میں مبتلا ہے۔ وہ ہے مرض سستی اور کاہلی کا مرض، کہ انسان جو ہے وہ سست ہو، دنیا کے کام کاج میں سست ہو، کاہل ہو، کام نہ کرے، کام میں دل نہ لگتا ہو اس کا، یا دین کے امور میں سست ہو، یا دونوں میں ہی سست ہو۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں ہی کاہل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، نہ دنیا کے کام کاج کرتے ہیں، نہ دین میں ان کی کوئی چستی دکھاتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی ایک ایسا مرض ہے، اور واقعی اگر مرض ہے تو ہمیں قرآن اور سنت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر واقعی انسان جو ہے وہ سستی کا شکار ہے، وہ کام کاج نہیں کرتا ہے، تو اس کے اوپر کیا اثرات کیا ہوتے ہیں، اس دنیوی زندگی پہ کیا اثرات آتے ہیں، اور اخروی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور واقعی یہ جو عام سوچ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ اللہ کرنا لگ پڑے تو اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، دنیا کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس طرح کی جو بات اور اس طرح کی جو عام طور پہ رویے پائے جاتے ہیں، آیا یہ درست ہیں؟ تو ناظرین، آج کا یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر آج کل روز بروز سستی اور کاہلی کی وبا بڑھتی جا رہی ہے، بجائے ہم اور چست ہوں، کیونکہ اور زیادہ چیلنجز آتے جا رہے ہیں، روز بروز ہمیں نئے سے نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں اور کمر ہم کس لیں، ہمارے اندر سستی بڑھتی جا رہی ہے، اور کام نہ کرنے یا کام چوری کی عادت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ اس میں بڑا سخت لفظ یوز کرتے ہیں، ہڈ حرامی، یعنی کہ ہڈ حرامی ہوتی جا رہی ہے، کہ انسان جو ہے وہ آرام طلب زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور کام کاج سے دوڑتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اور دین ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ عموماً ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بارہا فرماتے ہیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں رزق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو کوئی بھی جاندار زمین پر ہے اس کو رزق عطا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذمہ داری۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن جو ہے کوشش کے اوپر بھی ابھارتا ہے، کہ رزق کی کوشش کرنا یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو اللہ من و سلوہ اتار سکتے ہیں، لیکن حلال رزق کی کوشش کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوشش کریں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے۔ اگر کافر بھی محنت کرے گا تو اس کو بھی کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے۔ اگر وہ کافر بھی محنت کرے گا تو وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نکل سکتا ہے، اور کافر بھی کسی بھی چیز میں محنت کرے گا اس چیز میں وہ آگے نکل سکتا ہے، کیونکہ محنت، کاوش، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لازم قرار دے دی ہے۔
بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہیں تو بغیر محنت اور کاوش کے یہ چیز نصیب کر دیں، لیکن اس دنیا میں جو اللہ نے جو معاملات بنائے ہیں، جو وسیلے بنائے ہیں، جو طریقہ کار بنایا ہے، اس کو فالو نہیں تو معجزات تو ایکسیپشن ہے۔ اس لیے ہمارا دین کسل کو اور بیٹھ جانے کو یا انسان جو ہے وہ دوسروں پر بوجھ بن جائے، اس کو ہمارے دین نے ناپسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کار ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، یعنی کہ محنت اور سخت محنت کرنے والا بندہ، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محفل میں ان کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول ان کا ہاتھ جو تھے وہ کھردرے تھے۔ ظاہر ہے جب آپ سخت کام کرتے ہیں تو ہاتھ آپ کے کھردرے ہو جاتے ہیں، جلد نظر آتی ہے کہ سخت ہوئی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا کہ کیا بات ہے، آپ کے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کام سخت ہے اور میں یہ سخت کام کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ جو ہیں وہ کھردرے اور سخت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کا بوسہ دیا، اللہ اکبر۔ اور یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا ہمارے لیے، محنت کی عظمت کا پیغام۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا رہنمائی تھی ہمارے لیے کہ محنت کتنی بڑی چیز ہے اور تکریم کس چیز کی ہے، محنت کرنے کی۔ اسی لیے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن قوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ مومن جو قوی ہو، جو مضبوط ہو، وہ بہتر ہے اور وہ اللہ کو محبوب ہے ایسے مومن سے جو ضعیف ہو، کمزور ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو مضبوط بنایا، اللہ نے کسی کو کمزور بنایا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے بعد مومن جو سست ہو جائے، مومن جو اپنے اوپر دھیان نہ دے، اپنی صحت پہ دھیان نہ دے، اب بیٹھ بیٹھ کے اپنے آپ کو بیماریاں لگا لے، اور ایسا مومن جو اپنی دیکھ بھال کرے اپنے جسم کی، توانا ہو، تندرست ہو، چست ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس سے بہتر ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ اب دیکھیے جو لوگ کام نہیں کرتے، سست بیٹھے رہتے ہیں، کام سے جی چراتے ہیں، تو کیا ہے، ایک طرف تو کیا مختلف بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں، صحت کے بہت سارے مسائل کا انہیں سامنا ہوتا ہے۔ دوسرے وہ جو لوگ کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور جسم توانا رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اور انسان اس طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ یعنی اس چیز کو پسند کیا ہمارے دین نے، ہمارے دین نے اس چیز کے اوپر ابھارا کہ آپ لوگ دنیا کے لیے محنت کریں، ہاں مقصود دنیا نہ ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، آپ محنت اس لیے کریں کہ میں حلال روزی کما کے اپنے بچوں کو دوں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کھانا وہ ہے، بہترین کھانا وہ ہے جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو، اس کے ہاتھوں کی کمائی، رزق حلال،
اس کی کتنی عزت ہے. یعنی ہمارا دین اس چیز پہ ابھارتا ہے کہ ہم کام کاج میں اپنے آپ کو لگائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے رہے. جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ آپ ان پہ بوجھ بنیں. آپ نے ان کی مدد کیسے کرتے رہے کہ آپ مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک جنگلی پھل تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس پھل کو چکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگ پڑے کہ یہ پکا ہوا کیسے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے کیسے پہچان ہے اس پھل کی کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مکے والوں کی بکریاں چراتا تھا تو مجھے پتا. اگر آپ صحابہ اکرام کی طرف دیکھیں تو صحابہ اکرام مختلف جو ہے امور میں، دنیا کے امور میں مشغول تھے. زیادہ تر تو تجارت پیشہ تھے کیونکہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ تاجر تھے بنیادی طور پر. مدینہ میں زراعت کا کام بھی تھا. تو اگر آپ مدینہ میں آئیں تو مدینہ شریف میں بہت سارے ایسے صحابہ جو مختلف اور ہنر میں، مختلف اور جو ہے کاموں میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ لکڑی کے پیالے بنایا کرتے تھے. لکڑی کے پیالے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر بنایا کرتے تھے، معمار تھے. یعنی کہ ہم کہہ لیں بلڈر، ہم کہہ لیں بلیک سمتھ، ہم کہہ لیں ہینڈی کرافٹ کے لوگ، ساری یہ چیزیں آپ کو صحابہ میں ملیں گی. دستکاری کا کام. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ اور کچھ نہیں گھر میں بیٹھے ہو، فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ چرخہ کاٹ لو، یعنی کہ کپڑا بنا لو. اس چیز کی ترغیب دی گئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دستکاری میں بڑا ان کا نام تھا. دستکاری کی چیزیں ہاتھ سے جو بنائی جاتی ہیں وہ چیزیں بنایا کرتی تھی اور وہ بیچا کرتی تھی. یعنی کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی جو تھیں وہ کاہل اور سست نہیں تھیں بلکہ وہ اس دنیا کے کاموں میں مشغول تھیں اور لگی ہوئی تھیں، کام کاج میں ڈٹے ہوئے تھے. اب آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑی کوئی نعمت، کوئی انعام کوئی ہو سکتا ہے ایک صحابی رسول کے لیے کہ جنہوں نے اپنا ٹائٹل صحابی رسول رکھا. کیا وہ حافظ قرآن نہیں تھے؟ ان میں سے بہت سارے حفاظ تھے، لیکن کسی کے ساتھ سنا حافظ کا نام انہوں نے ٹائٹل استعمال کیا، یا قاری القرآن کا ٹائٹل استعمال کیا، یا شیخ الحدیث کا ٹائٹل استعمال کیا، یا شیخ القرآن کا ٹائٹل استعمال کیا، یا مولانا کا ٹائٹل استعمال کیا. کسی نے نہیں کیا. وہ اس چیز پر ان کو فخر تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو صحبت کو، نبی کریم کی صحبت کو پایا، جو دنیا اور مافیہ کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس صحبت سے کہ ہٹ کے دنیا کے امور میں بھی کام دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اپنا کاروبار میں بھی وقت دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر پیشہ تھے. یہ میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی رسول. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے جو ان کے ساتھ دکان پہ ہوتے تھے،
انہوں نے آپس میں باریاں باندھی ہوئی تھیں کہ یعنی کہ اس نماز میں آپ چلے جایا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرو، میں دکان سنبھالوں گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرمایا کریں انہیں بٹھا لیا کرو ذہن میں، وہ آ کے مجھے منعن بیان کیا کرو تاکہ میں اس نعمت سے محروم نہ رہ جاؤں، اور دوسری نمازیں میں جایا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، کام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نام تھا تجارت میں، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین میں بھی اپنا نام کو بنایا اور دنیا میں بھی، اور پھر وہ جو دنیا کمائی اس میں حرص اور لالچ نہیں تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور وہ اللہ کے کاموں میں اس کو لگایا گیا، اور وہ اس میں سخاوت کی گئی۔ ابھی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ابھی بھی بینک اکاؤنٹ سعودی عرب میں چل رہا ہے، وہ بینک اکاؤنٹ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہے، جس میں وہ جو انہوں نے صدقہ کیا تھا، جو انہوں نے خیرات کی تھی، وہ جو کچھ ہوتا جا رہا بڑھتا جا رہا ہے، اس اکاؤنٹ سے پیسوں سے کوئی نہ کوئی ہوٹل، کوئی نہ کوئی جگہ خرید لی جاتی ہے، اور اس کے جو بھی منافع ہوتا ہے اس میں اکاؤنٹ میں جمع کروایا جاتا ہے، یعنی قیامت تک اس کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی، جب وہ دو بھائی، یتیم بھائیوں کی جو قطع زمین تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں یہ پسند آئی، ہم لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اسے بغیر کسی قیمت کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی، کام کرتے تھے، اللہ کی راہ میں لگاتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو بڑی سمجھنے والی، وہ یہ ہے ناظرین، ایک بات جو سمجھنے والی کہ جو بندہ دین میں سست پڑتا ہے وہ دنیا میں بھی سست پڑ جاتا ہے۔ دین کے امور میں، دین کے امور کیا ہیں؟ نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی راہ میں جانا، اس میں جو بندہ سست پڑتا ہے وہ دنیا میں بھی سست پڑ جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بالکل ہی نفاق کا مریض نہ ہو، جس کی دنیا ہی سب کچھ ہو، یا جو دین کو غلط سمجھاؤ، وہ کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ منافقین کی جہاں نشانی بتاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بار بار، کیا بتاتے ہیں؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، وہ نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے ساتھ، گرتے پڑتے وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مگر دکھانے کے لیے، بڑی مشکل سے کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر یہ بڑا مشکل ہے، بڑی مصیبت ہے ان کے اوپر۔ یہ ان کے اوپر بڑا بوجھ ہے، دین کے اوپر چلنا ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے موت ہے۔ نماز کی ادائیگی جو ہے، اب آپ سوچ لیں کہ ہمارے امور، ہم اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے امور جو ہیں وہ کیسے ہیں، ہم دین کے امور میں ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم کیسے چلتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ قائم کرتے ہیں نماز مگر بڑی سستی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے ناظرین، وہ نماز قائم کرتے ہیں، سوچیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں انسان، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، گرتا پڑتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پھنس گئے۔ اب کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتا ہے کہ منافقین اپنا نفاق چھپانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہنا نہ شروع کر دیں یہ منافق ہے، تو نمازیں پڑھنے جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی کہ اللہ کی محبت میں نہیں۔ پھر وہ بندہ کیسے گرتا پڑتا، چلو پہنچ جائیں کسی طرح، نظر آ جائیں ہم کسی طرح، وہ ایسا معاملہ ہوتا تھا، گرتا پڑتا پہنچتا تھا۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسقل المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، بڑی بھاری ہے نماز مومنین کے لیے۔ کون سی نمازیں؟ عشاء کی اور فجر کی، کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ کو اپنا آرام چھوڑنا پڑے گا۔ جب دل میں ایمان نہیں ہوگا تو سستی، کاہلی، انسان اس کے لیے اٹھتا ہی نہیں۔ سستی اور کاہلی کا مریض ہوگا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تو وہ قسم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بچا کے رکھے، جو کہ ظاہراً اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دل میں ایمان بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن اس بیماری کا شکار مسلمان بھی، مومنین بھی ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایمان ہے لیکن شیطان نے تھپکی دے دی، تھپکی سے شیطان نے بہلا دیا، پھسلا دیا انسان کو، اور وہ سست پڑ گیا اور اللہ کی یاد سے پیچھے ہٹ گیا۔ اور کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو انسان اپنے بستر پہ آتا ہے تو اس کے سر کے پیچھے شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے۔ یہ کون سی گرہیں ہوتی ہیں؟ یہ غفلت کی گرہیں ہوتی ہیں۔ 3 گرہیں لگاتا ہے اور گرہیں لگاتے وقت کہتا ہے رات بڑی لمبی ہے، آرام کر تو۔ یعنی اسے تھپکی دے کے سلا دیتا ہے، فکر نہ کر، نمازوں کی کوئی فکر نہ کر۔ اور جب وہ انسان اٹھ جائے رات کو اور اللہ کا ذکر شروع کر دے، یعنی اب یہ بھی بڑے ہمیں سبق ہے کہ اگر رات کو اٹھیں سستی ہے تو اس وقت اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑیں لیٹے لیٹے بستر پہ ہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوتا ہے؟ ایک گرہ کھل جاتی ہے، جس سے کیا ہے؟ انسان کے اندر تھوڑی سی چستی آتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اٹھ بیٹھے اور وضو کر لے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ نماز ادا کرے تو اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کی صبح اللہ کے نام سے ہوتی ہے وہ حشاش بشاش، اور اس کے طبیعت جو ہے بڑی ہی وہ جو ہے سکون والی اور بڑے ہی آرام والی ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ سویا رہتا ہے تو اس کی طبیعت میں اور سستی اور بوجھل پن جب اٹھتا ہے تو ہے۔ بتائیں ایسا نہیں ہوتا؟ اب یہ دیکھیں دنیا کے امور اس سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اٹھا حشاش بشاش ہے، صبح کام کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ اپنی انرجیز کو اب اللہ کی یاد کے بعد اپنی توانائیوں کو دنیا کے امور میں لگاتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہی سستی ہے، کاہلی ہے، اور اس کے اندر وہ چیز چل رہی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ سارا دن دوسرے کاموں میں سے بھی چیز چراتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا ہے، اور یہ دین میں اندر سستی جو ہے دنیا کی سستی کا باعث بھی بنتی ہے۔ ناظرین، اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے۔ وقفے کا وقت ہو رہا ہے، امید ہے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔